میرے محترم شیعہ سنی بھائیوں، ابتدائے مجلس ہے اور بڑے مقدرہ لن او انسان جڑے صفِ حسین تے آ کے باندن، بڑے نصیب لن او انسان کہ جنہاں دے حصے وچ مجلس حسین علیہ السلام آئیے۔ تو میری مرضی ہے کہ آئی دی مجلس بڑی ایک نایاب جی مجلس تواڈے حوالے کیتی جاوے، بڑی قیمتی جی مجلس یا علی، ایک ایسی مجلس کی جس تھوڑا غور و فکر بھی ہوئے، شعور بھی ہوئے، اور سب تو بڑی بات ہے کہ جس سے امام عصر علیہ السلام دے رضا ہوئے، وقت دے امام ویکھو محترم سامعین، اگر پڑھن والے دا بھی نظریہ اے ہوئے کہ وقت دا امام راضی ہوئے اور سنن والے دا بھی نظریہ یہ ہوئے کہ امام راضی ہوئے، تو جدو دوویں گھر راضی ہو جاویں تا امام راضی ہو ویندے۔ تو تسی مولا دی رضا واسطے تشریف فرماؤ، میں گناہگار بھی بادشاہ دی رضا واسطے ممبر تے کھلوتا۔ تو میری مرضی کہ آج دی مجلس سے خلقت انسان تے گفتگو کیتی جا کہ اللہ نے حضرت انسان نو خلق جو کیتا تو اس دا مقصد کیا ہے۔ علماء و ذاکرین کو لطفہ سنیا کہ خالق لم یزل دے اس کارخانہ کائنات اس دنیا جہان دے اندر کوئی بھی چیز بے مقصد نہیں، کوئی بھی چیز بے فائدہ نہیں، بے رنگ نہیں، ہر چیز دا خالق لم یزل نے کوئی نہ کوئی خلقت دا مقصد رکھے۔ محترم سامعین، تو اللہ نے حضرت انسان نو خلق فرمائے بھی جس دنیا دے اندر مچھر دا بھی کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ آئے ہائے مولا زندگی دراز فرماوے حیدری، جس دنیا دے اندر مکھی دا بھی کوئی مقصد ہے تو تے حضرت انسان دی زندگی دا کوئی مقصد نہ ہوئے، تو یہ بات شعور نو آ کے اجاگر کر دیئے کہ اسی سارے رل کے مجلس حسین علیہ السلام دے توسل نال آج مجلس جو پوچھئے اپنے آئمہ علیہ السلام تو اور پوچھئے قرآن تو کہ اللہ نے جو سن بھیجیا تو ساڑھے بھیجن دا مقصد کیا ہے۔ یعنی جوانوں کچاری لگی ہو یہ منصور دوان کی دی اور سامنے تخت موجود ہیں جعفر ابن محمد صادق صادقاً و مصدقاً اللہم صلی علی محمد و آل محمد واجل علی ظہورک، جس شہنشاہ دے اسم پاک تے ساڑھے مذہب دا نام ہے، مسلک دا نام ہے، تو مولا دی موجودگی ویچ ایک مکھی ہے جیڑی اڑ دیئے تے آکے منصور دوان کی دے منہ تے باندھی ہے۔ تو امام ویکھ رہے ہیں اور پورا دربار ویکھ رہے ہیں کہ منصور دوان کی اسنو ہاتھ نال ہٹائندہ ہے، لیکن جی میں ہٹ دیئے تو پھر اٹھائیں آکے باندھی ہے۔ انہی تے سائنس نے بھی تائید کیتی ہے کہ اللہ نے اس مکھی دے پران وچ کچھ ایسی خصوصیت رکھی ہے کہ جیسا ماحول ہو سی، جیسی روشنی ہو سی، مکھی اپنے رنگ نو اس روشنی وچ زم کر لے سی۔ بھائی بڑے بڑے دانا لوگ تشریف فرما ہو حیدری، یعنی اکثر تساں ویکھے ہو سی کہ مکھی جدو بندہ اڑاوے تو اڑدی نظر آن دی، لیکن کدے گئی اور پھر کیڑی مقام تو یا کس پاسوں پھر اس سے جاتے آ گئی۔ تو اے اللہ نے مکھی دے پران دے اندر خالق لم یزل نے ایک خصوصیت رکھی کہ روشنی دے لحاظ نال مکھی اپنے پران دی رنگت نو تبدیل کر لیں دی۔ بسم اللہ، خیریت ہے، خدا زندگی دراز فرماوے، سیدنا علیہ عباس ماں حسین دی اور بخت اقبال بلند فرماویں۔ توجہ چاہنا محترم سامعین، تو مکھی اڑ دیئے خلقت انسان تے گفتگو، مکھی اڑ دیئے منصور دوان کی دے منہ تے باندھی۔ ہن امام ویکھ رہے پریشان، 2 ویری 3 ویری 4 ویری پچھا ہٹائیے، منصور دوان کی دے منہ چو نکلیا، اے جعفر صادق، پتہ نہیں اللہ نے اس مکھی نو کیوں بنایا؟ خدا زندگی دراز فرماوے، چلو جھولیاں بھر کے جاؤ، میں دعا گوا سارے آندہ
بسم اللہ چنگا لگے سارے بولو حیدری یا علی یا علی۔ رب جانے خالق لم یزل نے اس مکھی نو خلق کیوں فرمایا؟ یاد رکھنا جدوں گل ہووے انسان دے نال تو اس نو انسان خود مقاوے، پر جدوں کوئی انسان ٹکر لوے نا رحمان دے نال۔ کربلا وچ کے ہویا ہے؟ کربلا وچ یزید علیہ السلام رحمان نال ٹکر لے رہا، تو وقت دے صاحب زمان حسین علیہ السلام سامنے آ گئے بھئی دنیا دے کاتے 57 ملکاں تے تو جویں مشائی کیتی او تو کیتی، خود اپنی ورتھ بنائی، اپنا حلقہ بنایا، لیکن جے گل اللہ نال کرسیں تو جواب حسین دے سی۔ ہائے 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 جوانی یہ نصیب ہوئے جناب منصور دوان۔ بسم اللہ بابا مل کے حیدری، خدا زندگی دراز۔ منصور دوان کی جب تک مکھی نو ہٹا رہی ہے تو پورا دربار ویکھ رہا ہے اور امامت بھی خاموش ہے، لیکن جس لمحے اس نے اعتراض توحید تے کیتا تو ہن جو توحید تے کوئی اعتراض کرے تو جواب حجت دے وے، زمانے دے امام دے وے۔ ہن امام تے لازم ہو گیا بولنا، اور اتنی سونی گل کی تھی، یاد رکھا ہے بہت بڑی سلطنت دا مالک ہے منصور دوان کی۔ جدا کسنا پتہ نہیں اللہ نے مکھی نو کیوں بنایا، تو سرکار جعفر نے فرمایا اے نو وعدہ کہ اللہ ایڈی وڈی شاہی تین کیوں عطا کر دیتی ہے۔ آہا بسم اللہ جی سارے بولو حیدری یا بسم اللہ بابا، بسم اللہ کرام مل کے حیدری۔ محترم سامعین، تو خالق دے اس کارخانے وچ، اس کارخانہ کائنات وچ کوئی بھی چیز بے فائدہ نہیں ہے، ہر چیز دا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ تو جدوں اللہ نے کسی مکھی اور مچھر نو بھی بغیر مقصد دے خلق نہ فرمایا تو اللہ دی کہ آسن ترین مخلوق حضرت انسان۔ جوانوں کے لیے گل یاد رکھے، اشرف المخلوقات انسان نہیں، اشرف المخلوقات صرف 14۔ ہائے ہائے تمام مخلوقات دے وچوں جڑے اشرف ہیں وہ فقط 14۔ مخلوق چو آسن ترین جڑی اللہ دی مخلوق ہے وہ ہے حضرت انسان، جس نے اللہ نے قوت گویائی عطا کی تھی، قوت لامسہ عطا کی تھی، قوت ذائقہ عطا کی تھی، قوت ناطقہ عطا کی تھی، قوت باصرہ عطا کی تھی۔ تو کتنی قوتاں کدی سوچنا کہ اس اللہ دے احسان کتنے۔ دیکھو محترم سامعین یاد رکھنا، ماں دے شکم وچ بھی حضرت انسان آیا تو اس اللہ نے اتھے پرورش کی تھی، اور یاد رکھنا ماں دے شکم وچ بچے دا منہ بند راند ہے، اتھے بھی اللہ اس دی خوراک دا انتظام کر رہے ہیں۔ منہ والے پاسو خالق خوراک نہیں بھیج رہا، ماں دے شکم وچ ناف دے ذریعے خوراک جا رہی ہے۔ ہائے 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 پتہ نہیں کون سمجھے، ایک بڑا نتیجہ دیون لالا ایک لمحے دے بعد منہ والے پاسو۔ اچھا بچے دی خوراک کی یہ شکم وچ، ماں دے شکم وچ بچے دی خوراک کے خون جا رہے، اور خون جا رہے ناف دے ذریعے، منہ بندے، چونکہ یاد رکھا ہے خون پاک نہیں ہے، منہ والے پاسو اللہ نہیں بھیج رہا۔ پتہ نہیں کون سمجھے وسیم العباس کیا نتیجہ دے رہے ہیں، جیڑا ماں دے شکم وچ بھی حرام غذا تیرے منہ والے پاسے نہیں جاون دے رہا، دنیا تے آ کے اس منہ نال حرام غذا نہ کھاویں میں تلائے ہے۔ آہا بسم اللہ اے ہاتھ محتاج نہ ہوئیں، جتنا پیارے بولو حیدری یا علی علیہ السلام، بڑی مہربانی، جزاک اللہ، خدا زندگی دراز فرما۔ اچھا پھر 2 سال تک 3 سال تک تو ماں باپ دی معرفت نہ ہوئی، پھر آہستہ آہستہ جویں تربیت نشو نما ہوندی گئی، پھر سمجھ لگی ہے ماں ہے، باپ ہے، چاچا ہے، بابا ہے، پھر پڑھدے ہیں، پھر ویکو انسان حضرت انسان دا جڑا عقل ہوندا ہے وہ ناقص ہوندا ہے۔ ماں دے شکم میں جو دنیا تے آندا ہے تو اس نے کوئی سمجھ نہیں ہوندی کہ میں کس گھارے چ جمعے ہاں یا میرے ماں باپ کون ہیں۔ تو خالق لم یزل جی میں دنیا تے آوے تو بچے دی خوراک دا ذمہ بھی ماں دے ذمہ کر دیتا، اور اسے جسم چوں بچے نو خوراک پہنچ رہی ہے پوری۔ اچھا ایک عظیم بات کراں جی، 2-4 بندے سمجھو میں راضی ہیں، جدوں بچہ دنیا تے جمدا ہے نا، صرف بچہ نہیں پیدا ہوندا، نال ماں بھی پیدا ہوندی ہے۔
ماں بھی پیدا ہوندی ہے پوری کائنات بچے دی بچے معذور بھی ہوندے ہیں بچیاں دی زبان دی سمجھ بھی نہیں آندی لیکن ماں ایک ایسی ہستی ہے جڑی اپنی اولاد دی ہر رمز نو سمجھ دی کی مانگ رہے چونکہ اللہ نے ماں نو بھی بچے دے نال ہی پیدا کی تو ماں دی محبت بھی نال جا رہی اچھا پروان چڑھ گئے پرورش ہو گئی عقل شعور مل گیا آؤ ذرا ہون اس تو پوچھئے کہ ساڑی خلقت دا مقصد کیا سورہ قاف دے اندر خالق ارشاد فرما رہے المال والبنون زینت الحیات دنیا مال رزق دولت پیسہ اور بیٹے والبنون بیٹیاں دی جمع زینت الحیات دنیا مال تے پتر اے دنیاوی زندگی دی زینتن سمجھنا خدا رہنے آج بڑی قیمتی بات کرنا چاہنا بیٹے بھی زینت تے مال رزق دولت پیسہ رقبہ جائیداد کوٹھیاں کاراں اے بھی زینتن معصوم علیہ السلام فرمایا مال بھی زینت تے پتر بھی زینت ایک بندے آکے مولا بڑی گل نہیں بھئی پتر بھی زینتن تے مال بھی زینتن معصوم فرمایا ہاں ہیں دو میں چیزاں زینت مگر ایک شرط ہومن حلال دے بولی اگر زبان آکے مل کے حیدری آج مال بھی پاک ہوئے مال بھی مخمس ہوئے غریب غربہ سادات خمس نکلے ہوئے اور پھر اللہ بیٹے دیوے تو اگر پرورش آسن ہے اولاد پیدا کرنا واجب نہیں اولاد دی تربیت واجب ہے پیدا ہو گئی ہے تو ان تربیت کوئی کمی نہ چھو اور اولاد دی اچھی تربیت نہ کرنا اے ایسا جرم ہے جس دی سزا اللہ اسے دنیا تے دیندہ ہے ہائے ہائے یہ ایسا جرم ہے میں تھوڑا گفتگو نو اگے لے کے جانا چاہنا بات خلقت انسان دی اللہ دی اس کتاب چو کرنا چاہنا جسے جو ریب نہیں عیب نہیں جی میں انہیں آیت پڑھساں اس پورے مجمع کے آپ پوری مملکت اسلامیہ ویج کوئی اس تے ہٹ نہیں کر سکتا کوئی آنکھ نہیں سکتا کہ ذاکر امام حسین علیہ السلام نے جڑی آیت پڑھی ہے تا انجے نہیں دو رائے نہیں کوئی دے سکتا چونکہ اس کتاب دے جی پہلے صفحے تے لکھو ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہائے 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 جوانوں کہ اسے کوئی ریب شک و شبہ دی گنجائش ہی نہیں ہے تو آؤ ذرا سورہ مننا نہ مننا ہے ہر کسی دا اپنا ایک نظام ہے لیکن بات قرآن حکیم دی کرنا چاہنا قرآن کھولو سورہ الزاریات کھولو سورہ الزاریات خالق لم یزل ارشاد فرما رہا سننا جی تو آڈا خدا بول رہے ہیں آیت بھی انجے ہی تائید کیتی کرو جی میں فضائل محمد والے محمد دیو ویکھو اسی گناہگار لوگ اسی ذلیل لوگ اسی ممبر دوتے اسی کوئی شے پڑھ دیں تو تسی واہ 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 کر دیو کچھ اپنی اختراع ہوندی کچھ اپنی محنت ہوندی سارے داد دعا دیں دیو تے جتھے علی دا بھی اللہ بولے آئے آئے آؤ جی مل کے حیدری جتھے جی علی دا بھی اللہ بولے جتھے آئمہ علیہ السلام دا بھی معبود حق بولے اتھے ذرا کمیں تائید ہونی چاہیے جتنا تقوی جتنی اللہ دے نال ایک نظام جتنی چودہ دی قربت اتنا ہی تائید حق دا خالق فرما رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس جن بھی سنیں جڑے مجلس سے چن وما خلقت الجن والانس خالق فرما رہے ارشاد کہ میں نہیں خلق کیتا جنانوں اور انسانانوں اللہ لیعبدون مگر صرف اور صرف اپنی عبادت دی خاطر ہون خلقت ہے جنوں انس دا پتا قرآن تے چل گیا ہون کوئی مننے نہ مننے یہ بات دا مسئلہ ہے فی الحال مجلس سے جس دا بحث اور تذکرہ یہ ہو رہی ہے کہ ساڑھی خلقت دا مقصد ہے اللہ دی عبادت صرف 5 ویلے نہیں ہر ویلے ہر وقت اللہ دی عبادت اللہ نے دنیا چ بھیجیا حضرت انسان نو اور جنہ نو تو صرف اور صرف اپنی عبادت واسطے بھیجیا ہوڑے ہر کوئی اپنے آپ تے سوال کرے بھی دنیا چاون تو بعد شعور حاصل کرن تو بعد رزق روٹی لبن تو بعد اس خدا لے فرمان دا کتنا ایک پاس رکھیا مثلا میں ایک اور مثال نال بات نو واضح کر دے میں اس مقام تے بدو آنا ہے نا جی پٹھ جنجیانے میں مجلس ادا پڑھن دی آئی میں ٹر رہا صبح فجر دی نماز پڑھ کے لالیاں تو میں مجلس جا پڑھن دی چاہیے میں بڑا اوکھا کو گنے دا بھی بڑا رش ہے
اے اللہ تو دور ران دے نتیجے جڑے اس ویری ملا لیں تو لفٹ نہیں کرائی توجہ چاہنا محترم سامن اچھا کچھ ہے بھی کوئی نہیں پی لب دی تے وقت بھی رش اتنا ہے توجہ کدھا ہی وکھریاں بے کہ سوچتا صحیح بھئی ہار شے دیون تو بعد بھی شے چ برکت نہیں کدھا ہی وہ رستا نہیں گیا آئے خدا بھئی تو آٹے ویڑے آباد کرے مہربانی میرے بزرگو جوانی نصیب ہو میں حق تے بولن آلے بسم اللہ جی بسم اللہ ہر شے اس دے دیتی مال دے دیتا رقبہ دے دیتا اچھا مالچ بھی کوئی کمی نہیں جڑی کاشتکاری پہلے ہوں دیا اس نے تو دگنی ہو گئی ہے لیکن وقت بھی برکت نہیں پہ پہن دی تو سارا ملک رال کے سوچے کہ نہیں وہ ناراض تا نہیں اگر کوئی آکے نہیں ناراض ہوئے تو میرے کو اتنا رقبہ نہ ہوئے یاد رکھ وہ تو اس نے بھی دین دا جڑا اس نے مندے ہی نہیں ہائے 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 تو اس نے منامن واسطے کچھ نہ کچھ ضرور کر لینا محترم سامین ذرا غور فرمانا خالق نے بھیجیا صرف اور صرف اللہ لیعبدون اپنی عبادت بڑا پیار نال بڑا میسج کھلے چہرے نال قبول فرمانا محترم سامین میرے محترم شیعہ سنی نوجوانوں بزرگوں یاد رکھنا میں ٹوریا پھر سارا سفر کیتا پھر اگلے مقام تو پھر اس مقام تو میں بڑا آیا پھر ایک دو پنڈ وچ کراس کیتے گزردہ اس بارگاہ دے گیٹ تک آیا سارا سفر کر کے بھی اتھے آ جاواں تے مجلس نہ پڑھا میرا کوئی آیا قبول ہو سی آئے ہائے 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 نہیں پہنچے جوان تو سی مولا زندگی دراز فرما میں بانیاں واقع صحیح میں تو پچھو لالیاں چو آیا تو میں تو بڑا سفر کر کے آیا تو بڑی کار مار کے آیا تو اپنے ٹائم تے پہنچن دا پورا میں ارادہ کیتا ہے تو میں پہنچے ہیں صحیح پر مجلس سے جو میں نہیں آیا مجلس ختم ہو گئی کوئی راضی نہ ہو سی میرے تے مجمع وکھریاں گلاں کرے سی بھئی سائیں پتہ نہیں کہ تم اردو چنگے پیسے لاب گونے تو دے نہیں پتہ بھی تو ٹرالیاں جو پھسیا کھلو ہوئے جا کے توجہ محترم سامین لیکن کوئی راضی کیوں نہ ہوئے نہ بانی راضی ہوئے نہ مجمع راضی کیوں نہیں ہوئے چونکہ میں پہنچے یا نہیں کیوں نہیں راضی ہوئے جس کم وقت میں نے بلایا ہن نے ہائے 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 پہنچی میرے نال جوانو جس کم وقت سے بلایا آنے ہوتا میں کیتا ہی نہیں محترم سامین یاد رکھا ہے کوئی پرچے تو کوئی شر لکھوا کے لے جاوی جے 14 درابے ہی نہ کے جڑے کم وقت سے تن دنیا چ بھیجی ہے یوں تو کیتا ہی نہیں تیرے دوے کھاتے میں کیڑے پاس لے سارے بولو علی آلے سمجھ آ رہی ہے یا علی ابن ابی توجہ چاہنا محترم سامین تو خالق لم یزل نے اچھا ویکھو آئمہ علیہ السلام خالق لم یزل جل شانہ وحدہ لا شریک اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہو کفوا احد فرما رہے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر تین نہ بنا مہا کچھ نہ بنا مہا آج عبادت دا فلسفہ دینے جوان کو توڑے سامنے پہ یہ پوری زندگی تو آج تعین کر لو بے کیڑے کھاتے زندگی گزارنی میں پہلے گل تو پہلے میں کیتی ہے بھی مجلس بارضا امام سنو بھی امام واسطے پڑھو بھی امام واسطے تو پھر کوئی اچھا نتیجہ نکل سی پوری زندگی سامنے پہ یہ نا ویسے تو ایک لمحے دا پتہ نہیں لیکن جو سامنے نظر آ رہی ہے ایوریج ایج ہن تو 52 سال تے آگئی پاکستان دی ہو سکتا ہے کوئی 100 سال تے بھی ٹر جاوے تو یہ دہاڑے کیوں ویکھو حضرت انسان دنیا چ آوے تو اپنی مرضی نال نہیں آ سکتا بھی میں فلانے دے گھر جمنا ہے کدی سوچنا اپنے تعین نال نہیں آ سکتا کہ میں فلان دے گھر جمنا نہیں اے اس دا فیصلہ او کرسی بھئی کس کیڑی جاتے آمنا ہے اچھا جم پہ تو پھر دعا مرحلہ موت دا بھی نہیں پتا کسے ہاں او بات علیحدہ ہے جو اس نے منایا ہوئے نا تے وقت بندے مرن تو پہلے اپنا ٹائم 10 دن دیں ہائے 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 مہربانی جڑے بزرگ بیٹھے ہو جناب بابا جی ایسے ولی گزریں جی ایسی مثالاں ساڑھے ملک جو موجود ہیں جنہیں اپنے مرن تو پہلے آکے ہے بے کل اتنے بجے اسی پردہ کر بھی سائیں موجود ہیں مثالاں محترم ہاں جنہیں سائیاں نو منایا ہوئے ایک ناد شعر ہے کہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں ہائے ہائے اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں مثلا جناب میسم تمار نو علی علیہ السلام دی طرف ایک اعزاز آئی
بھئی وہ بندے دا منہ ویکھنا نا تے دس چھڑیں دے ان بھئی کدوں تے کیڑی جاتے تے کیویں تو مرنا ہے ہائے 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 یعنی اپنے صاحب الزمان اس دور دے امام زمانہ کون ہے؟ علی ابن ابی طالب علیہ السلام. اس دور دے امام زمانہ کون ہے؟ امام حسن علیہ السلام. تو نے اپنے امام زمانہ علیہ السلام نو راضی کیویں کیتا ہے؟ جے انہاں سائیاں نو راضی کیتا ہے تے سائیاں عزت کے دیتی بچاؤ کہ مجمع لا لے کوفے دے بازار وچ تے بندے اکٹھے ہو گئے تے ہر کسی نے پتہ فلاں مہینہ فلاں سال تیری موت، فلاں مہینہ فلاں سال تیری موت، فلاں مہینہ فلاں سفر تیری موت، فلاں مہینہ فلاں جا اے وار اے ضرب تیری موت. میسم مجمع لایا ہویا ہے، پتہ نہیں کون سمجھے کیا بیان ہو رہے ہیں. حبیب بن مظاہر الاسدی دا گزر ہویا، حبیب بن مظاہر دی نگاہ پئی سنیا میسم کیا مجمع لایا ہویا ہے. انہاں کہا جی وہ موت دا ٹائم پہ دستا ہے. میسم پہ دستا ہے؟ جی میسم پہ دستا ہے. جنابی حبیب بن مظاہر میسم تمار دی کانڈ دے پیچھے آ کے اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. جناب میسم پہ آدھیں فلاں مہینہ فلاں سال تیری موت، فلاں مہینہ فلاں سال تیری موت، فلاں مہینہ فلاں سال تیری موت. حبیب بن مظاہر اس دی کنڈ تے اترا کے پیادیں جے سارے ان سنا لیا نے ٹائم تمو میرے آلے پاسے کرو. کوفہ دا بازار کھجور دا درخت ہاتھ کٹی سین بسم اللہ ہاتھ کٹی سین پہر کٹی سین زبان والا زندگی دراز فرما بسم اللہ حیدری ہاتھ کٹی سین پیر کٹی سین زبان کٹی سین. لوگ تو خوش ہو گئے. وہ جڑے پہلے مکے پیان موت دا نام سن کے انہاں کہا میسم تمار ہون گل کر ہون بول. باقی سارے خوش تے میسم حیران پریشان نہیں حیران حیرت محو. ہاتھ ناب کے ابن مظاہر الاسدی دا وکھرا لے گئے. وکھرے جا کے پہ دن حبیب ابن مظاہر ایک سلوات پڑھو خاندان سیدات بابا ایسی سلوات پڑھو 14 دا اللہ راضی ہو جاوے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل علی ظہورک. بسم اللہ جی. او بھائی میں ناز ممبر اعلان کردہ بسم اللہ خرید سچو. او بھائی میں نہیں وعدہ کیتا ہوں بھی تو میں پیانا میں نہیں کیتا وعدہ ممبر تے پیانا. حیدری توجہ چاہنا محترم سامین تاجو جان بھی تشریف فرماؤ گے تو ایک نتیجہ دیواں پہلا ہی تھائیں. تو کچھ میں عرض کر رہے ہیں کچھ فقیر ایسے جن امرن تو پہلے موت دے پتے دیتے اور پورا کوفہ ہس دے تے میسم حیران ہے میں تو انہیں سارے انہوں اگے لایا ہویا ہی تے حبیب نے مظاہر تے آکے میں نے حیران کر دیتا مجمع دے ویچ ہاتھ نب کے وکھرا لے گئے تے وکھرا جا کے پیادہ میں تو 3 سال علی ابن ابی طالب دی نوکری دیتی تے وات اس مقام تے پہنچے ہاں تے حبیب تساں کتھو پائیے مسکرا کے پیادیں تو 3 سال نوکری دیتی امیر المومنین دی میں 3 ویری شبیر دی جتی صاف کیتی ہے. ہاتھ بلند کر کے حیدری تو انہاں اپنے وقت امام دے دورے چ مولا دو نہ قرب حاصل کیتا انہاں عبادت نو ریاضت ہی تبدیل کیتا انہاں سائیاں نو منایا. تو ساڑھے کول بھی وقت حسین موجود ہیں بولے یار جڑا مولا نو حاضر ناظر بندہ ہے بولے. وقت سید الساجدین موجود ہیں وقت زین العابدین موجود ہیں وقت جعفر ابن محمد صادقاً و مصدقاً فی القول والفعل موجود ہیں وقت حسن العسکری حیبت الہیہ موجود ہیں غیبت الہیہ موجود ہیں تو امام موجود ہیں. آج بھی اگر کوئی موت دا پتہ دسنا چاہتا ہے ہائے 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 خدا تاری زندگی دراز فرماوے. اللہ نے ہادی ایسے عطا کی تھے. اچھا جس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واسطے کائنات بنائی وہ ساری رات مسلح تے کیوں ہیں؟ توجہ پوری کائنات خلق کی تھی اپنے محبوب واسطے تو ساری رات انج عبادت کر رہے ہیں جس دی کر رہے ہیں وہی پہ آدھے بس کر میں راضی ہوں. اچھا دیکھو اگر عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نوے تو شیعت پوری نہیں ہوندی. ہائے 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 ہائے
اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیش کے انسان غرق نہ ہویا ہوئے کلمہ جو پڑھے ہے بندے آدھے نہیں فلاں تو تیرے کلمے ودا پڑھدا ہے تو کلمے پڑھن تو کیا مراد ہے بھئی بندہ کلمہ اس دا پڑھدا ہے جس دے حکم تو سوا انسان سا بھی نہ لوے ہائے 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 تے اساں کلمہ پڑھیا خاتم النبیین امام الانبیاء سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا تو کتنی بڑی ساڑھے کو عظمت ہے کسی رسول اللہ دے امتی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے تو اس کے رسول دراصل محترم سامین آتی اللہ و آتی الرسول و اولی الامر منکم بڑا تاریخی جملہ آکھنا چاہنا ایک ذمہ دار استی ممبر تے تشریف فرمائن ذمہ دار اباب اول تو آخر بیٹھے ہو بڑے سکون نال سنے ہیں یاد رکھے ساڑھی شہرگے حیات دا نام ہے علی ولی اللہ خدا تو زندگی دراز فرماوے 70 انبیاء دے عمال بھی اگر پرواز در ملکوت امام خمینی رحمت اللہ علیہ پہ آدن کہ اگر 70 انبیاء دے عمال اللہ دی عدالت لے جاؤ 70 انبیاء دے عمال اللہ دی عدالت لے جاؤ تو خالق ملائکہ نہ کیسی نہ عمال غور نہ ویکھو اگر علی دی ولایت ہے تو رکھ لو ورنہ عمال چاہ کے نمازی دے منہ تے مار ہائے ہائے حیدری علیہ اتھائی ہون ہر بندے دا ذہن سیٹسفائی ہو گیا ہر بندے دا ذہن ہون ذمہ داری نہ لکھ لفظ آکھنا چاہنا آتی اللہ و آتی الرسول و اولی الامر منکم اطاعت کرو اللہ دی اور اس دے رسول دی اور صاحب امر دی ہون ساڑھے معاشرے وچ ذمہ دار ہستیاں دو چار بزرگ دعا چا دیو تائی چا کرو بس میرا سفر پورا ہوندہ ہے ساڑھے معاشرے وچ کی ہو رہے ہیں نہ اللہ دا پتہ ہے نہ رسول دا پتہ ہے تناول الامر دا پتہ اگر پتہ ہے بھی صحیح تو صرف لڑائی واسطے آتی اللہ و آتی الرسول و اولی الامر منکم اگر اے راضی ہوئیں اے جہان بھی چنگا تو بھی عزت آلہ مثلا سارا مجمع شیعہ سنی دا کیسی کہ وسیم اللباس حق بیاد ہے آدم علیہ السلام تو لے کے خاتم علیہ السلام تک اور خاتم علیہ السلام تو لے کے امام زمانہ علیہ السلام حق کھاتا تائید حق ادا کرے جتنے بھی حجت آئے نا انہا دنیا چامن تو بعد جنگا کرن تو بعد تبلیغ کرن تو بعد پتھر کھامن تو بعد مریمن تو بعد ہر جگہ تے انہا اپنا آپ نہیں منوایا صرف لا الہ الا اللہ منوایا ہے ہائے 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 میں غلطہ قد بے شک نہ بولنا اپنا آپ تے نہ منوائی ہی نہیں ہر ہستی اللہ ہی منوایا ہے یا علی ہر آئمہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حدیثہ منوائی بھائی اپنا تا حق مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام دے سامنے 25 سال حق غصب ہوئے ہے 25 سال صبر کیتا ہے بابا جی اپنا حق سامنے تخت مولا علی ابن ابی طالب دا حق ہے خامو ہے بھی شیر خدا کوئی تو آرہے سوال اکثر بندے کر دے اس نے کدھا جی وہ شیر خدا جو انتے اپنا حق لے لیں دے تو تسی انہاں دے اکھے چک پا کیا کہ کرو علی آدھے ہی سنن جڑا اپنے کان نہ لڑے اللہ کان لڑے رسول اللہ واسطے لڑے اپنے دشمن نو تک کو جا کھے ہی نہیں حیدری توجہ محترم سے تو امام اول علی ابن ابی طالب عبادت کرنی کیوں ہے ہر لمحہ ہر آن ہر ہین عبادت کیوں گزارنا ہے اچھا ہے کان سو آیا من بقا علی الحسین او ابقا او تباقا وجبت لہ الجنہ تو اڈی اور ساڑی تو زندگی روندیاں گزر رہی ہے تو پھر اعمال کیوں کریے پنجویں معصوم علیہ السلام دی حدیث سننا محمد ابن علی الباقر سلوات جتنی سونی کر کے پڑھو میرے مولا اللہم صلی اللہ وآل محمد وعجل علی ظہورک محمد ابن علی الباقر علم النبیین اولین والآخرین علیہ السلام ذرا ویکھنا عظمت ویکھنا شیعت دی اس دے سامنے رکھو کہ سجدہ کیوں کرنا ہے یاد رکھنا حسین علیہ السلام تے نماز دا مقابلہ نہیں رشتہ ہے ہائے 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 مہربانی میرے بزرگوں
جیڑا رشتہ کوئی نہیں تروڑ سکیا اس نو کوئی تروڑن دا ارادہ نہ کرے، کم از کم اس رشتے دا منکر نہ ہوئے، اگر اس نو ادا بھی نہیں کر رہا تو منکر نہ ہوئے، چونکہ رسول اللہ شفیع المذنبین ہن، شفیع الظالمین نہیں ہن، گناہگاراں دے شافیین، ظالمین دے نہیں ہن۔ محترم سامعین یاد رکھنا وجہ کیا ہے؟ پنجویں شہنشاہ بادشاہ دی حدیث سن لو اور انشاءاللہ تو معراج نصیب ہو جاوے فضیلت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام دا۔ بادشاہ فرمارن جیڑا بندہ میرے دادا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام دے فضائل تے چھڑا مسکرا چھوڑے 6 مہینے دی تہجد تو افضل ہے مسکرا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، بولی بھائی بولی، جتنی ہمت ہے، جتنا تقوی سائیاں نال جناب، 6 ماہ دی نماز ہے ملک حیدری۔ محترم سامعین 6 ماہ دی نماز شب تو افضل ہے، تو ساری تو زندگی گزر رہی ہے فضائل پڑھ دیں اور سن دیں۔ 24 غالباً سفر ہے، یقیناً سفر دی مجلس آئی دھرم پورا جی لاہور، علامہ ساجد تقوی فاضل دمشق شام والے ممبر تے بیٹھے ہیں، میں بعد حضری دینی ہے ابا کبا امامہ ہونا صدقہ جاری ہے تو انہوں نے نانال بات کر رہے ہیں، جولی چاہیے انہوں نے نہج البلاغہ۔ جدوں اتنیاں فضیلتاں اس ذکر چن تو پھر عبادت کیوں کریے؟ تو اس عبادت دا فلسفہ دینا ہے۔ او جھولی اچ نہج البلاغہ رکھ کے بوضو ابا کبا معصوم دا لباس پا کے ممبر تے بیٹھ کے پیا دیاں۔ چھٹے بادشاہ فرمارن جیڑا بندہ ایک واری نام علی چاہے نا اللہ 16,000 ختم قرآن دا ثواب لکھتا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، کون بیٹھا سن دا یار مجلس ہو؟ ہاں ہاں، مولا زندگی دراز فرماوے جناب۔ بسم اللہ، 16,000 بزرگوں، سارے بولو علی علیہ حیدری علی، بسم اللہ بسم اللہ جی بسم اللہ۔ مجلس زینت لوگو، خدا تو سلامت رکھے امام حسن علیہ السلام۔ 16,000 جملہ اگے ہے جی، جملہ تا اگے جیڑا میں آکھنا ہے 16,000 16,000 امام ششم فرما رہے ہیں 16,000 ختم قرآن دا ثواب۔ ملائکہ دی تائید آ رہی ہے، جے کوئی سنن دی طاقت رکھ دو وے اگلی گل کر کے تو نازمت فضائل دا کلم ہی تروڑ دیتا ہے معصوم دی زبانی۔ وہ فرما رہے ہیں امام ششم فرما رہے ہیں 16,000 ختم قرآن، عام ختم قرآن دا ثواب نہیں، 16,000 اس ختم قرآن دا ثواب ہے جڑا خود میں جعفر و صادق نے پڑھیا۔ سارے ثواب شامل ہو جاؤ، نعرہ حیدری۔ بسم اللہ جی، 16,000 ساڑھا یقین اعتقاد ممبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے بے کے امام دے لباس اچ بے کے اور ایک ذمہ دار ہستی ہومن دی حیثیت نال اور ایک سید ہومن دے ناتے نال انہوں ممبر تے بے کے فرمائے معصوم دا کلام ہے، تو اساں اس سے لمحے 16,000 تو ہن موصول کیتا تھا جیڑا ساری زندگی علی علی کیتا ہے۔ تو جدو اتنے فضائل ہیں تو پھر سجدہ کیوں کریے؟ سمجھنا خدا را مجلس بارگاہ دے اندر نہ رہ جائے، اس نے نال لے کے جانا ہو سکتا ہے سائیاں تو قرب نصیب ہو جائے۔ تو جنت ایریا تھوڑا جی تو نہیں نہ ہونا، کتنی کہکشاواں کتنی گلیکسی کٹھی ہوئے تو جنت دا ایک حصہ بھی نہیں بڑھتا، اتنی وسیع ہے وہ کائنات جڑی جنت علی کائنات جتھے ہمیشہ رہنا ہے۔ یہ تو عارضی ہے، 4 دن دی زندگی ہے، آج زمین دے اتے کل زمین دے تلے، آج بھی تو کسی دے سال ثواب دی مجلس ہو رہی ہے نا۔ محترم سامعین ذرا سننا، امام اول امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، کون علی ابن ابی طالب؟ اللہم صلی علی محمد وآل محمد واجل اللہ ظہورک، او امیر المومنین علیہ السلام جنہاں دے بارے حدیث کلام کر رہی حدیث کے آکھ رہی ہے، ذرا اپنے مقدر تناز کر دے جانا۔ حدیث فرما رہی ہے وَالنَّظْرُ عَلَى وَجْهِ علی ابن ابی طالب عبادہ، نظر اٹھی علی علیہ السلام دے چہرے تے پہنچی، فرشتے عبادت اچھ لکھ رہے، ہائے ہائے ہائے۔ پھر حدیث کلام کیتا ذکر علی عبادہ، علی علیہ السلام دا ذکر ہو رہے ہیں جتنا کر رہے عبادت ہے،
جڑا حدیث دا منکر ہے وہ کل بھی لعنت دا حقدار ہے، آج بھی لعنت دا حقدار ہے، اور ہمیشہ لعنت اس دا مقدر راسی۔ حدیث آکھ رہی ہے ذکر علی یعنی عبادہ، علی علیہ السلام دا ذکر کرو، ضروری نہیں مجلس سے، جتھے کر، تنہا کر، بچیاں چ بہ کے کر، کھیت کھلیان اچ کر، آفس بازار اچ کر، دکان جتھے کر، عبادت۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جے علی علیہ السلام دے ذکر تے پابندی لگ جاوے تے وقت فرمایو بھی حل حب علی عبادہ۔ آہا تو میرے ویر دی حب رکھ علی ابن، اچھا جڑے علی علیہ السلام سر تو پیرہ تک سراپے عبادت ہیں۔ بادشاہ دی ایک فضیلت دا دنیا نے پتہ لگ گیا کہ ہر رات 1000 رکعت نماز پڑھ دیں، جڑے ہر رات 1000 رکعت نماز پڑھ دیں وہ کیوں پہ پڑھ دیں؟ خود تا عبادت ہے، نظر کرو تا عبادت، اگر وہ زمانہ نصیب نہیں ہوئے تو ذکر کرو عبادت، ایسا زمانہ آگیا ذکر بھی نہیں کرنے پہ دیں دے تو حب علی عبادہ۔ تو جڑے ہیں نہیں سراپا عبادت وہ ساری رات مسلح تے کیوں ہیں؟ تو آئی تو بعد ساریاں نیکیاں سنبھال کے، امر بالمعروف نہی عن المنکر سنبھال کے، عزاداری علی نعمت عظمیٰ سنبھال کے، ولایت عظمیٰ یاد رکھا ہے، ولایت علی ابن ابی طالب نو سنبھال کے، پھر عبادت خدا کیوں کرنی ہے؟ آؤ امام اول علیہ السلام تو پوچھئے بادشاہ علی ابن ابی طالب دس گن کے اس دی عبادت کیوں کرنی ہے؟ روز ہے تو حدیث سنیے لیکن آج اس دا اثر لینا۔ امیر المومنین علی علیہ السلام عرش علیہ پاس سے چہرہ مبارک کر کے عرض پہ کر دیں الہی تیری عبادت تیری جہنم دے ڈر تو نہیں کرتا، وہ تو ونڈنی میں آپ علی ہے۔ آہا میں جہنم نو آکھنا ہے او تیرا او میرا، اے تیرا او میرا، اے تیرا او میرا، اے میرے رحمان اللہ تیری عبادت تیری جنت لالے تو علی نہیں کرتا، جنت بھی ونڈنی میں آپ ہے، میں خود قاسم ہاں، چونکہ رسول فرمایا کہ علی جیڑے جنت اور جہنم دا قاسم ہے، تقسیم کرنا لے فلسفہ مولا دے گن کدی کوئی بھی عبادت قضا نہ کرنا۔ امیر المومنین پہ آدھن اللہ تیری عبادت تا کردا چونکہ تو لائق عبادت ہے۔ سارے رل کے حیدری آلیا اللہ اکبر جل جلالہ ربی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حیدری یا علی علیہ السلام اللہم سمجھے جناب؟ تو عبادت کیوں کر رہی ہے؟ چونکہ اللہ نے خلق کی عبادت واسطے کی، عبادت اس وجہ تو کرنی ہے کہ وہ لائق کی عبادت ہے۔ خود اسی کلمے میں اقرار کر بیٹھے ہیں لا الہ الا اللہ، تو اقرار کر رہے ہیں تو اس تے دلیل بھی دیو، لا الہ نہیں کوئی الہ نہیں کوئی معبود الا اللہ، اللہ سوائے، الا اللہ اللہ کے سوا، کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا، من تو لیا تو اس تے دلیل بھی دینی پوسی، تو دلیل تاں ہی ہو سی جدو اس دی عبادت ہو سی۔ خدا دی قسم ہے کسی بندہ نیک صلاح بھی دے تو بھی عبادت ہے۔ رستے چک پتھر پہ ہوئے نے بندہ چاہ کے ایک پاسے چا رکھے تو وہ بھی عبادت ہے۔ ای او دین آئی، ای او عبادت آئی جس واسطے رل گئیاں علی دی انوات بھلو بھی بھائی میری بات پہنچی ہے تاں تیری ہے نکلی ہے۔ اے او دین دی سر بلندی آئی جس واسطے علی دے پتر بھی مارے گئے، بھلو ہائے کر کے رومانا لے علی دی دھیاں بھی ماریا گئی ہے۔ میں لکھوری آکا ممبر تے جملہ مولا دے ذاکران کیا اتنا بندیاں نبیاں نو نہیں ماریا جتنا علی دے پتران نو ماریا، وقت ایک جملہ آیا ممبر تے اتنا بندیاں علی دے پتران نو نہیں ماریا جتنا علی دیاں دھیاں نو ماریا۔ رومان آلوے بڑے دردناک جملے یہ جملہ بندہ ایک سن لوے نا مجلس اسے تو ہو ویندی جڑی جات چاہمیں ہو سکتی، لیکن خدا دی قسم ہے کربلا وچ کوئی ظلم ایسا نہیں جڑا نہیں ہے۔ ارمان اسے گل دے جنہ حجریاں چ دفن ہونا ہی نہ ہو جنگلیں چ رول کے مر گئے بھلا انہیں بھائی جڑے ادب دے خریدار ہو، میں نوکر ہے بابا شاءاللہ اپنے کسے کام میں پاک شہزادی عالیہ سلام اللہ علیہ صلوات اللہ علیہ
خدا دی قسم ہے جڑے ساڈے علاقے نا یہ میرا وطن ہے، جھنگ میری مٹی ہے، میرا گھر ہے، میرا خون ہے، میری مٹی ہے، میں ناز ہے اپنی اس مٹی تے. یہ ساڈے جڑے علاقے نا توڑ ریاستاں تک لگے جاؤ تو سندھ تک بڑا فرق ہے. بڑا خدا دا شکر ہے خدا دی قسم. بندے مظلوم دا پرسا بھی ہنج نال پڑھ دین، سجدہ خدا دا بھی دین دین، گناہ تو بھی بچن دی کوشش کر دین. ورنہ اسے جہان دن دیر لوگ موت بھلا بیٹھے ہو. مجلساں تازاداریاں ہو ہی رہی ہیں اور یہ تو ہوندیاں ہی رانڈیاں. اس سے آمن والے کچھ حاصل نہیں کر رہے. مجلس ہنجی ہو رہی ہے، حق دی صدا ہنجی آ رہی ہے، لیکن آمن والے کوئی یا تو چاہتے ہی نہیں بھی زندگی سکون آوے، یا تو آمن والے چاہتے ہی نہیں بھی مولا ساڑھے ترازی ہو میں. ورنہ ای او دین ہے، اس سر بلندی تے ویکھنا چاہتے ہیں اپنے شیعہ نو، اپنے محب نو. اللہ دے جہان اچ میں نظردار ہو. تسی تسی کتنا سفر کر سکنے ہیں. فجر دا مسلح 4 پائی دے نال ہی اگر اسی وچھا لوئیے تو 2 قدم تسی اور اسی نہیں ٹر سکتے. لے کے 2 قدم پیچھے ہٹ کے وضو کر لو تو 2 قدم مسلح تے 4 قدم دین واسطے تسی تے میں نہیں ٹر رہے. آنا ذرا انہاں دا سفر ویک جڑیاں 1545 میل. بھائی سلام ہے، بھائی سلام ہے، جندیائی نکلیے. آج ذرا اس جملے نو سمجھو بھی ہر بازار اج پتھر جھلن تو بعد سجاد نو کیوں آدھے ان پوچھنا نانے تو دین بچی ہے یا کوئی نہ. کیوں فرمایا مخدرات عصمت و طہارت. امیدارین قربان کر دیں لکھ پیری آکھ. ڈیرے دار بندے بیٹھے ہو بین پلان اٹھتے چڑھنا 1545 میل تو گوادر تائیں بڑھندا ہے کم از کم. کراچی تو بھی اگاں تو 1545 میل اٹھاتے ہویا تو کیویں ہویا. کیڑی لوڑ ہے اگر شام دے واقعات پڑھن دی. ذرا اتھائیں آ جاؤ، اتھائیں آج مکان دے لویے ولی اللہ سرنو کیویں ہویا اسی وقت. اٹھو جنان دیتے نہ پلہان نہ کجاوا نہ نکیل نہ مہار. میں کتاب پڑھے سرکش اس لفظ لکھے سرکش بدتمیز قسم دے اٹھ. ایک روایت میں پڑھے جنگلی اٹھن کوئی تربیہ یافتہ نہ اٹھن دی تمیز نہ بان دی تمیز جڑے کربلا وچ نہر کرن واسطے لے کے آئے. 12 محرم نے امام سجاد علیہ السلام فرمایا بھئی اگر کوفہ جانا ہے تو سن ساڑھے لٹے محمل دیو. بہت گھٹ مجمع میں لفظ آکھیں لیکن قدرداراں میں ضرور آدھا یہ سائیں اکھویں دن جدہ سید ساجدین علیہ السلام نے فرمایا اٹھ دیو ساڑھے محمل دیو میں مقدرات عصمت و طہارت انہوں سوار کراما. کوئی تا سمجھ سی نا اگو شمر ہس کے آکھیا او اٹھ تو آڈے افسران دیاں بیویاں لے گئے. مرحبا مرحبا جی میں لاشا تو گھوڑے بھجے پھر انہوں اسے طرح انہوں لٹے ہوئے معاملہ تے. تو امام فرمائے جے اگر معامل نہیں دیں دے تو انہاں دے کوئی بھی نہیں جن ٹورن دا والا ہوں دو. کوئی بھی نہیں. ایک بی بی دا نام نہیں لے فرمائے کوئی بھی ایسی نہیں جن ٹورن دا والا ہوں. تو اٹھ دیو تو پھر انہاں میٹنگ کی تھی انہاں کیا بھی انہوں اٹھ نہ دے بھی ہے. افسران دی بیویاں کو لوٹھیں سارے کچھ نکل گئے نتھوں کربلا چوں کچھ باقی بچ گئے. کہ کری انہاں کہ بھئی وہ اٹھ دیو جڑے نہار کرن واسطے لے آئے. کسے آکھے نہ نکیلے نہ مہارے نہ تو تمیز ہی کوئی نہیں. وہ ایسے بل بلا رہے انہاں دی آوازیں اٹھا دیا ایسی ہیں دے غازریہ دی زمین پہ ہل دیئے چونکہ امام حسین قتل ہوئے نا 2 دن تا آسمان تو خون دی بارش ہوندی رہی ہے. کربلا ہاں یاد رکھا ہے جڑی سرخی آئی ہے آسمان تے روز عاشورہ تو آئی ہے تو جیڑا پتھر پڑھ دیں تلو کربلا دی زمین چو خون نکل دا ہے. جیڑا پتھر پڑھ دیں زمین چو خون نکل دا ہے. ایڈا مظلوم ہے سید عدلال. وہ انج کوئی بے وارث نو بھی نہیں مریندا جی میں رسول دے وارث نو ماریا نے. انہاں کہ یہ اٹھ دیو بس سید ساجدین جانے تہوان جانے. انہاں گھیر کے ایک فوج دے دستے اٹھنا سید ساجدین دے سامنے کھڑے کیتے. دیکھی اللہ دے دین واسطے رولے کی میں ایک لمحے وے 57 ملکان دے تاج حضرت امام حسین علیہ السلام دے قدمہ چاہ لگینا ایک لمحے وے. لیکن تاج و تخت نو ٹھوکر مار کے خنجر ایٹ سجدہ پسند کیتے. تے کلا نہیں دیتا سجدہ نال پتران دے نال بھیراوان دے نال بھنیجیاں دے نال بھتریجیاں دے نال صحابیاں تے دوستان دے مظلوم کربلا جڑا سجدہ دیتا. روایتیں مل دے وہ اٹھ جنہاں ٹورن دی تمیز کوئی نہ پچھو اٹھ بھج دے آئے کوئی اس پاس سے بھجے آ کوئی اس پاس سے بھجے آ. جدہ سڑے ہوئے خیمیاں دے کول آئے نا ہائے
وہ آئے ہی نہیں جندی ہائے نہ نکلے اٹھا انج گوڈیاں لائیاں لگدا سارے ہی مر گئے ہائے ویکھی جن اللہ واسطے محنتاں کیتیاں اللہ انہاں دا حیا کتھے کتھے کرایا آلیہ رو کے پہ دن ہیں سجا جنہاں اٹھن ٹرن دی تمیز کوئی نہ ہونے جے لگ دے سارے مر گئے رو کے پہ دن اما او ویکھو نہ او اٹھ جیڑا ہر اٹھ دے کان نال منہ ودا لیندہ ہے تے اپنی زبان چٹن واد ہے ہولی ٹرے آئے چڑھن آلیاں سیدہ دی اتھی ہے آج اس بی بی سوار ہونا ہے جن دی ماں دا جنازہ ہائے تا کر سکتے ہو مظلوم دا آج اس بی بی سوار ہونا ہے جن دے پہرے دار دا نا عباس ہے او میں صدقہ ہوں او میں صدقہ ہوں تو مسائب نو محسوس کر کے سننے نے آجے حسین میں جملے نہیں آکڑے میں تو تھوڑے جے محسوس کرنے جوانوں مسائب نو خدا دی قسم ہے بزرگ جیڑی زندگی گزارا ہے نا جدو انہ دی دورے لوگ مسائب پڑھ دیں نا 2 مہینے لوگ روندے ہیں بابا جیڑی تو زندگی گزاری یہ بزرگ تشریف فرمان انہاں لوگاں جڑا پڑھے اور انہاں بزرگاں جڑا سنے خدا دی قسم سال ہا سال لوگاں نو یاد رہندا آج بھی تسی پوچھیا ہے رات نو بزرگاں کول جھٹ بیٹھے کرو نند کول پوچھیا کرو بھی کیسی زندگی گزار کے آئے ایک جملہ انہاں یاد ہو سی فلاں مولا دے مدائے پڑھیا آج ذاکر ممبر تو نہیں لاندا تے گریا ختم ہو ویندا ہے کچھ قرب چاہو قرب ایسے کو گل لگے جڑی دل وچ لگے پڑھن والے دی نہیں سمجھ آ رہی تے تواڈے دل وچ بھی تے کربلا ہے نا تواڈے دل وچ بھی تک شام ہے نا اس شام تم مسائب پوچھ لے کرو لیکن اس منزل نو سمجھو عزادارو رومنا لیو و تو نہ اٹھا تو سوار ہو گئی مد پورے راہ نہ اٹھا نو ماریا نے اتنا ماریا نے عزادارو اٹھا نو بے شام دے راہ تے اٹھ مٹھے ہو گئے تے زجر ابن قیس علیہ الان والعذاب اس انہوں شامی آکھیا بھی جاگ پچھو پتہ کر اٹھ گھوڑیاں نال نہیں پر رل دے ہائے ہائے لفظ میں آگ گیا گھوڑے ڈھیر اگاں آگئے اٹھ پچھا رہ گئے وجہ کے بن گئی یاد میں اٹھ گھوڑا دوڑایا پچھا ہے تو ویکھیا اٹھ تا ٹر دیاں دیاں لیکن ایک اٹھ وچ ایسا ہا جڑا دویاں اٹھا تو نکھڑ کے وکھرا ٹر دا تے راہ دی اوچ جھیک ویدہ سلام ہے بھائی سلام ہے جدی ہے نکلی بلاو ہے کر کرو وڑا لا جتو جا اچھی آوے واللہ مار ویندہ یاد ہے میں ان کو اتنا عجیب لگے میں ایک تازیانوں سوٹھ نو ہی ہو جیا ماری او تڑپیا ہے پر اس قدم نہیں پٹے کون ہے جن دی ڈھا نہ نکلے ظالمہ دے دعا تازیانہ ہی ہو جیا ماری خون نال گوشت آیا نالو ویکھیا تے ایک بڑھڑا ہا جن دے گل لئی توک تے ہتھانچ کڑیا ہائن تے رو رو کے پیادہ ان جتنا مار لینا اس طریقہ نہیں ٹرنا اے حیوان ہے اے مسلمان نہیں ہے میں پوچھیا کہتی وجہ کے تے رو کے پیادہ ان دی کانڈتے عالیہ نماز شب پہ پڑھ دی پڑھ دی پئی ہے سبحان رب یلالا و مرحبا 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 بھلاؤ جڑے ادب دے خریدارو پڑھ دی پئی ہے بنت علی سبحان رب یلالا و تو کی منزل پائی جی لکھویر کی منزل پائی کی درس دیتا زمانے نو توحید منوائی چادر لٹا دینا کوئی سوکھی جائی گل ہے عزت دار ہر جنہ بندے سیر تے امامہ رکھ دینا خدا دی قسم کو چوکچ زبردستی اس دے سیر تو امامہ لا لوے پتر لڑ سنو کہ مر بھی سائنس چوکچ کھلو کہ ساڑھے پیو دے سیر تو پاک لا لے وہ جے خون نہ روے جنہ بدماشاں دے راشج ماں دے سیر تو برکا لے گے مرحبا جڑا ہر منزل تے یادہ ارمان ہے لہایا ہوں ہے جڑا قرآن پڑھ دا مرحبا مرحبا او میں صدقہ ہوں ایک پاک مخدومہ دا اتنا ہی مسائب تو ذہن ہے جرا کلو کہ پاک مرشد ذاتی دی آقا ذاتی دی عالیہ سلام اللہ علیہ آدھی ردا لے گئی شریف غیرت مند بندہ تا امام میں تو سوا نہیں ٹر سکدا ہیں جوانوں تو کیسی منزل آئی کہ بے مقنع و ردا رومنا لیو جدہ راہ لے پاس ٹوریے تا جتے پتھران دی بارش ہویا یا راہ تنگ ہو جاویا ہوتے پھر رو کے آکھیا کب سے پکارتی ہوں کب سے بلا رہی ہوں جاگو علی کے بیٹو میں شام جا رہی ہوں او میں صدقہ ہوا توحید منوائی ہے اس علی ولی اللہ علیہ اس ولایت نے ایک خود ولایت دا کاروان جا رہے اے علی ولی اللہ جا رہے توحید منویندہ نبوت منویندہ اور کسے بھی بازارچ گئیں تو سید الساجدین علیہ السلام نے خطبہ دیتا
کیوں بولیں شام ہے متا کل کو یہ نہ کہ سن کو پتا بھی کہہ دن کون ہے بابے دے لہجے خطبے بھی دیے تو لہجہ علی میں آلیہ کی تو آواز بھی بے پردہ نہیں ہے بابے دے کیوں تاکہ لوگوں نے غلط فہمی نہ روے بھی کون ہیں ہر بازار چاہیں تو جدہ شام دے بازار اتھا ہی ایک وین کر دینا جدہ شام دے بازار چاہیں نا اتھے رو کے پہ یادی سجاد اعلان کر مطلب سمجھن کوئی کہہ دیا ہے اسی کہہ دیا تا رب دی رضا دے کہہ دیا مطلب کوئی آکھن کوئی کہہ دیا آگئے تو اعلان کر کے آکھ جس نو کئی شے کی دوں نہ مل دی پیوے تو اڑی شام چاج شبیر آگئے مرحبا مرحبا مظلوم کربلا نو کے سنات اعلان کی تا ام حسبت عنا اصحاب الکاف والرقیم کانو من آیاتنا عجبا ہل مچ گئی شامت انہاں کیوں یہ قیدی نے ایک رب دی رضا دے قیدی ہے اس پور دے نکے نکے بال بھی پڑھ دے قرآن ہیں ایک ہی ہو جا قیدی ہے جڑا قرآن پڑھ دے تو خون روندہ ہے قرآن پڑھو استغفار کرو پتہ نہیں یہ کون شریف ہیں تے اجڑ کے آگئے اعلان ہوئے کہ 4 سالان دی بچی جی تو عیسائیاں دے محلے جو گزرے نا جی تو چادر میلی پاک صدادی نو آج بھی وہ چرچ و کلیسا آج بھی وہ دربار یزید علیہ اعلان والعذاب دے دربار دے پچھلے پاسے آج بھی وہ موجود ہے اور اندر آج بھی اس عیسائی دی نا مورتی لائی ہوئی جنہیں چادران دیتی ہیں عیسائیاں چادران دیتی ہیں تو جڑے ویلے چادر ملی ہے نا چادر اسے لئے مخدومہ دے نگاہ پہ یہ اسے کلیسا چرچ دے سامنے ایک عیسائی ہے جڑا نکی جے دھی دے نال کھلوتا ہے 4 سالان دی اس دیا اکھاں میں روشنی کوئی نہ انہاں بی بی نو چادر دیتی ہے تو بی بی رو کے فرمایا جا دھی نو او سانگ دے تلے کھلار او میں صدقے ہوا میں دعا کر دیا صدقہ ہوا شاءاللہ اللہ دھیاں دا دکھ کسے نو نہ دے وے وہ عیسائی آدھے اس بی بی دے لہجے صداقت اتنی آئی کہ میں 4 سالاں دی نبینا دھینو جڑا قرآن پہ پڑھ دوں دی سانگ دے تلے کھلا رہا اس مخدومہ فرمائے دھی دا سر بلند کر اے لفظ تو آڑے مزاید ہے آج جدہ دھی دا سر چاہے نا تے پتہ نہیں وہ سانگ اللہ کے لگ دا ستے رو کے پہ یادی ہے دے شفا میں رول نہیں گئی بھلا انہیں بھتوئی کا شمنگ کے جوے پاک علیہ دا دربار ہے آدھے کوئی ایڈی صدیقہ ماں دی دھی آئی تو خود اتنی صدیقہ آئی کہ اس شہیدیاں خشک رگاں وچوں 2 خون دے قطرے ڈھٹے جڑے سدھے اس بچی دیاں اکھاں چاک لگے اکھاں بندوں کے کھلیا تو دنیا روشن ہو گئی اس مظلوم آدھے کوئی ہو جائی میری دھی نال گل کیتی ہے میرے آلے پاسے دھی نہیں آئی بج دی اسے بی بی کل گئی ہے لفظی ہو جے پہنچا لیا تے نکے نکے ہاتھ بن کے پیا دی اللہ دے ناتے ڈسو تو آدھے وی سکینہ کیڑی ہے میں رو کے آکھیا ہو جندے کنہ دا خون نہیں رکدا مرحبا ہو جڑی بے کے ودی ٹر دی آدھی میں کوئی پیو دا پیغام دے بڑے ماتمی نال گلے آلیہ کل ٹوریے تے معصومہ دے کول آکے پیا دیئے بابا پیا دی اچھا نہ رو میرے قاتل دا شہر آگیا او میں صدقے ہو ماں او میں دارین قربان کر دے ہل مچ گئی اکھا مل گئی اکھا میں کوئی ایسے لجپال قیدی تے سخی جوڑ نہیں ہوندہ عزادارو یہ شام بابو ساتھ دے کچھ قریب ایسا رش ہے اتھے جو اتھے 15,000 نہ سنیں سید ساتھ تو ان میں نایا اتھے گھنٹہ ہو گیا ہو سی کوئی 2 گھنٹے 3 گھنٹے تو کتنا پہلو تبدیل کیتے ہو سن کوئی انج بیٹھے تو وجود تھک دے تو کیفیات تبدیل ہوں دیا تو 3 دن رات ایک بازار ہائے 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 او میں صدقے ہوا جڑے منگن والے ہوندے انہاں نوں پتہ ہوندا ہے فلاں کتنا سخی ہے خیرات ہوندی بھی ہوے تو انہاں نوں پتہ لگ ویندا ہے شام دے بازار وچ ایک شامی نوں ایک نابینا پیا دا میں سنیا کوئی بڑے لجپال ہیں میں سنیا تساں انہاں نوں بڑا مارے ہے پر وت وی دعائیں ودے دیندے مہربانی کری میں سنیا ایک ماں ہے تے ایک پتر ہے جڑے لجپال ہیں جدوں میرے سامنے گزرے نا تو میری کان تے ہاتھ رکھی میں ایک سوال کرنا ہے جے میری کٹیپ ہوے یاد ہے بڑے میں دھکے لگے بازار وچ پر میں دیوار نو نہیں چھوڑیا یک دم آدھے میری کانڈ تے ہاتھ آئے سوالی سوال کر تے جلدی کر جے ماں پتر زخمی بونے پہلا وینڈ سنے جنہ تڑپ کے ہائے کر رہی ہے یاد ہے حقت میرا دیوار تے آ دعا میں بازار سوال بھی کھائے کہ میں کیتا ہے سوالی یاد ہے کوئی ہے جیڑا علی دے نات دے وے رومنا لیا تیری ہائے نکلیے جی میں بابے دنا سنیا زخمی آلیا دے قدم رک گئے
گل مار کے پیا دیا سجاد قاتل دے شہرچ میرے بابے دا نام بی بی آدھی ہیں سجاد سوالی نواق جتوں قدم چاواں خیرات چڑھدا جا تھوڑا آواز ودھامی میرا ویر اس دا لکھ ویری آنکھاں ایک مندل بلند کری آئے سوالی یاد ہے کوئی ایڈی سچی ماں دی دھی آئی جی دے ہاتھ مرے ناگو خیرات خیرات بھی چن دے تے ہولے ہولے رو کے آدھے ہیں جوان سخی سیادے واہ بھائی واہ تھک نہیں اللہ واسطے ایک مکان ہو جاوے سیدہ دن کیوں پوچھنا ہے آدھیں دا مزاج علی نال رل دے اے علی دا کچھ لگ دے تا علی اکھاں بھی دے ویا میں علی دا صدقہ اکھاں منگنا آلیہ تڑپ کے فرمایا سجاد سوالی نوا کھیو خیرات اکھاں تلا رومان آلیو جوے اکھاں تلائی تا دنیا روشن ہو گئی آدھے میری ماں میں نو نہ جائیو ویا جیسا اکھاں دیتیا بازار چ بہے کے ٹر دی جڑا پتھر لگ دیا تا رو رو کے آدھی آئی زہرا دی دھیا مرحبا 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 الحمدللہ رومان آلیو آلیہ دیوین ود گئین بی بی آدھی ہیں سجاد قاتل دے شہرچ میرے بابے دنا رومان علی ابتدائے مجلس ایک وین کر جاواں امام سجاد خون ودھی ہے رات رو کے پیادن سوالی خیرات مل گئی جی سخیہ فرمایا خیرات جا منت کرے نا اکھاں لے لیانی اس بازار دے راش چو باہر ٹور جا ہاتھ بان کیا دے کیو جی آمیر اکھاں دے نئے ویکھڑنے دینا سیدہ دے کہندہ صدقہ ملیانی آدھے شاہ نجف دا سجا زمین تے جھڑیے اچھا وین کر کیا دے منہ پر کر بازار چ زینبا ہائے وہ آئی ہوئیے گھن نو بھر جایا ہائیو نالے ہن گل وچ رسیا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا میرا اللہ مجلس اعزا قبول و منظور فرمائے